یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو پریکٹیکلی سندھو دیش بنا دیا ہے. آپ جی ایس سندھ کے پیچھے چھوڑ دو, کچھ نہیں بیچتے وہ. یہ پیپلز پارٹی سندھو دیش بنا چکی ہے, اس صوبے کو سندھو دیش پریکٹیکلی بنا چکی ہے. اعلان کرنا باقی رہ گیا. اس وقت سے ڈرو جب سندھ سے باہر سے آنے والے پاکستانیوں کے اوپر یہ کوئی ویزا لگا دے یہاں پر کہ بھائی سندھ میں انٹری بھی بین ہے آپ کی, اب یہاں پر ویزا لگے گا. آ جائے گا وہ دور. ریاست بنا لی ہے انہوں نے, ریاست بنا لی ہے. میں دو جملے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں جمہوریت کے بہت بڑے شہدائی ہیں, بہت بڑے دعوے دار ہیں اور بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. میری پولیٹیکل پارٹی ہے, جمہوری اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ آج یہ کہا جاتا ہے یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ جمہوری لیڈران اور حکمرانوں کے اوپر کوئی بات کرو تو کہتے ہیں کہ بھائی ان اداروں کو, ان جمہوری طاقتوں کو پاکستان کی غیر جمہوری طاقتوں نے بننے ہی نہیں دیا, چلنے ہی نہیں دیا, کوئی ادارہ بننے ہی نہیں دیا. میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں آواز لگا کے, کیا سندھ میں آج کون سے غیر جمہوری اداروں نے ان کو کام کرنے سے روکا ہے؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سندھ میں اتنا ظلم کرو پیپلز پارٹی والوں کہ تم جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سندھ میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو, تم سندھ میں نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگا دو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کراچی جیسے ریونیو انجن کو تم ایک قطرہ 13 سالوں میں پانی نہ دو, بلکہ جو پانی تمہاری ان گلی ان نالیوں میں آ رہا تھا ان پانی کو بھی تم جو ہے وہ بیچ کر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا تم پانی بیچو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ ان جمہوری سو کالڈ قوتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹرانسپورٹ کی ایک بس نہ دو, چنچی رکشے پہ لے آؤ؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ کہہ رہا ہے کہ تم حیدرآباد میں مہینوں تک لائٹ نہیں ہے, پی ایم ٹیاں پھٹ رہی ہیں, 12 لوگ شہید ہو رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی سرکار کا آدمی نہیں جا رہا؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیلے کالے لال اسکول سے تعلیم اٹھا دو, کوئی یونیورسٹی نہ بناؤ, ایک بھی روزگار نہ دو, کوئی کچرا نہ اٹھاؤ؟ کون سا غیر جمہوری ادارہ بن رکھ کے کہہ رہا ہے ان کو؟ آج سارے لوگ جمہوری تو ہیں, آج سارے لوگ سو کالڈ آئین کے ماننے والے تو ہیں, لیکن یہ جمہوری لوگ کیا ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ آج اس کراچی میں کوئی آئے اور ان جمہوری لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکے کوئی غیر جمہوری آدمی, کیوں نہ ہم مٹھائی بانٹے جا کر شہروں پہ, ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹے جا کر روڈوں پہ کھڑے ہو کر, ہم بانٹیں گے مٹھائی, کیونکہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو میرا پانی چھین لے, لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو مجھے کتوں کے کاٹنے سے دوا نہ دے سکے میرے بچوں کو, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے اور ایک بھی شہر کا آدمی نوکری نہ دے. یہ جمہوریت ہے. تو سارے جمہوری لوگوں کو جو یہ جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں, ہاں میں بھی جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہوں, ہم جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن کیا یہ جمہوریت ہے کہ 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات لے کے صوبہ بیٹھ جائے اور نیچے ڈسٹرکٹ کو کوئی اختیار نہ دے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ NFC ایوارڈ لے, نیچے PFC ایوارڈ نہ دے؟ کیا یہ جمہوریت ہے کہ الیکشن ختم ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, لوکل گورنمنٹ کے میئر ختم ہو گئے, اپنے سرکاری افسران کو ایڈمنسٹریٹر بنا کر جو ہے وہ صوبہ اور شہر چلا رہے ہو؟ یہ جمہوریت ہے؟ میں نہیں مانتا اس جمہوریت کو. کل کو صوبے کا وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو کوئی غیر جمہوری طاقت آئے کہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ کے, ایڈمنسٹریٹر لگاؤ, صوبے کو ایڈمنسٹریٹر سے چلاؤ, تو تمہارا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, تمہارا قانون خطرے میں پڑ جائے گا, تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, اس وقت تمہاری ہر چیز خطرے میں پڑ جائے گی. آج تم ہمیں اس ریونیو انجن کو, پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو, پاکستان چلانے والوں کو تم دیوار سے لگا رہے ہو, تمہاری جمہوریت کے نام پر. نہیں مانتے. کل کوئی آئے گا ان کو چھٹی کرے گا, ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹے؟ پھر آپ اعتراض کرو گے کہ غیر جمہوری طاقتیں آتی ہیں اور وہ جب جمہوری قوتوں کو ہٹاتی ہیں تو لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں. انہی حرکتوں کی وجہ سے مٹھائی بانٹتے ہیں, تمہاری انہی جمہوری لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے مٹھائی بانٹتے ہیں. تو غضب خدا کا, پاک سرزمین پارٹی اس پر خاموش نہیں بیٹھے گی. بھلے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے, اکیلے مرنے کے لیے تیار ہوں. لعنت ہے ایسی زندہ رہنے پہ کہ جہاں پر اپنے سامنے یہ ظلم دیکھیں اور آرام سے زندگی گزاریں. ہم نے فیصلہ, یہ عاشور کا مہینہ نہیں ہوتا, محرم نہیں شروع ہونے والا ہوتا, ہم ابھی یہ کال دیتے. عاشور کے فوراً بعد میں اعلان کرتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں تیار ہو جاؤ, یہ ظلم کو سہنا گناہ کبیرہ ہے خاموشی سے. اور یہ حکمران اتنے بڑے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو ظلم کرنے پر نیست و نابود کر دیا. تم ایک دفعہ کھڑے ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ امن کے ساتھ, ہم ان فرعونوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے گا, ہم انہیں بہا لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.